حضرت ابراہیم کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو بہت سارے طریقوں سے آزمایا، جوانی میں آزمایا، بچپن میں آزمایا، امتحان کی وادیوں سے گزارا، گھر سے نکالا، ملک سے نکالا، جائیداد و زمین سے نکالا، ماں باپ سے محروم کر ڈالا، یہاں تک کہ آپ کی قوم کو آپ کا دشمن بنا دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دہکتی آگ میں آپ کو ڈال دیا۔ امتحان کے ایسے ایسے خطرناک آزمائشیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو جیسے آزمایا، جن طریقوں سے آزمایا، جس انداز سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنْ، انہوں نے ہر امتحان کو مکمل کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو گزارا۔ کسی طرح کی کوئی لڑکھڑاہٹ، کسی طرح کی کوئی گھبراہٹ، کسی طرح کی کوئی خوف و خطر نہیں، اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ نے ہمیں اسی لیے بنا کر کے بھیجا ہے، وقت کے طوفانوں سے، سپر پاور طاقتوں سے اپنے آپ کو لڑایا، اور نڈر اور بے خوف ہو کر وقت کی حکومت کے سامنے آپ نے خدائے واحد کا اعلان بھی کیا۔ اسی لیے فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ، یاد کیجئے اس واقعے کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے امتحانات کی وادیوں سے گزارا اور انہوں نے فَأَتَمَّهُنْ پورا کر دکھلایا۔ جب آپ امتحان کی وادیوں سے اپنے آپ کو گزار دیے تو پھر اللہ کی طرف سے تحفہ سنیے، اللہ کی طرف سے رزلٹ سنیے، انعام سنیے۔ فرمایا اللہ نے قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں جیسے بھی آزمایا، جس طرح بھی آزمایا، جس طرح بھی پرچے دیے گئے تم نے پورے اسے حل کیے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اب تمہیں لوگوں کا رہنما اور پیشوا بنانے والا ہوں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خلاصہ کلام یہ ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے قصے کو قرآن میں کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ رسولوں کا، پیغمبروں کا، نبیوں کا جو ذکر قرآن پاک کے اندر کیا گیا ہے، پچھلے انبیاء حضرت ابراہیم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بے شمار پیغمبروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں، بیٹے شور نہ کرے، آواز بالکل نہیں، آواز کرنا ہے تو باہر چلے جاؤ یا خاموشی کے ساتھ بیٹھو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرات انبیاء علیہ السلام کا ذکر جو قرآن مقدس کے اندر کیا گیا ہے، وہ صرف اور صرف کیوں کیا گیا ہے؟ یاد رکھیے، اس نمونے کو آپ لے لیے، اس واقعے کو اپنے دل کے گریبان اور دل کی تختی میں اسے لکھ لیے، تو کسی طرح کی کوئی آزمائش، وقت کے کسی طرح کے بڑے سے بڑے حالات سے آپ کو گزرنا پڑے تو ان حالات کو جب آپ پڑھیں گے تو دل کو اطمینان ہو جائے گا، دل کو بڑا سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ، اس کا مقصد کہ کیوں ذکر کیا گیا ہے، قرآن پاک کی آیتیں ہمیں بتلا رہی ہے۔ فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے نبی جی، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان تمام نبیوں کے واقعات کو تمہارے سامنے پڑھ کر اس لیے سنایا جا رہا ہے ما نثبت به فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو اطمینان پہنچے، آپ کے دل کو تسلی پہنچائیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا آپ نے اسے شروع کیا، ہر ایک کو اللہ کی طرف بلایا، لوگ آپ کے دشمن بن گئے، کسی نے آپ کے اوپر پتھر برسایا، کسی نے آپ کو گالیاں دی، کسی نے آپ کے راستے پر کیڑا کو کوڑا کرکٹ ڈالا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، آپ غمگین ہوئے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات آپ کے سامنے رکھ دیے کہ دیکھیے یہ جو کچھ حالات آ رہے ہیں آپ پر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ اس روئے زمین پر، اس پوری کائنات اور دھرتی پر جس نے بھی اور جس پیغمبر نے بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، انہیں گالیاں دی گئی، انہیں ستایا گیا، انہیں گھر سے نکالا گیا، انہیں خاندان سے الگ کیا گیا۔ یہ حالات ہر نبی کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ اے نبی جی، اس لیے آپ اس پر غمگین نہ ہوئیے۔ ما نثبت به فؤادک، آپ کے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے ان تمام نبیوں کا ذکر فرمایا۔ آیات کو صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، آپ کی امتی اس کام کو کریں گے، ان پر بھی اس طرح کے حالات آئیں گے، ان پر بھی پریشانیاں آئیں گی، ان کو بھی ستایا جائے گا، ان کو بھی مارا جائے گا، ان کو بھی گھر سے بے گھر کیا جائے گا۔ لہذا وہ مومنین بھی، وہ مسلمان بھی، امت محمدیہ بھی حالات انبیاء علیہ السلام کو پڑھیں گے تو ان کے دلوں کو تسکین پہنچے گا کہ یہ جو مصائب کے جو پہاڑ ڈھانے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اللہ والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، کیسے کیسے پرخطر دور میں حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے، قرآن پاک کے اندر اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ امت محمدیہ اسے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کا رخ اسی کے مطابق ڈھالیں۔ تو لہٰذا میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و سوانح کا بیان چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات و واقعات کو صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ اے نبی جی، تاکہ ہم آپ کے دلوں کو تسکین پہنچائیں اور آپ یہ خوف نہ کھائیں کہ صرف آپ پر ہے، بلکہ جتنے بھی نبی اور رسول گزرے ہیں وہ تمام کے تمام امتحان کی وادیوں سے گزرے ہیں، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ایسے نبی گزرے ہیں، حضرات انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں ان کا جو رتبہ اور مرتبہ ہے وہ غیر معمولی طریقے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی اپنا نبی مانتے، عیسائی بھی اپنا نبی مانتے، ہندو بھی اپنا نبی مانتے، تمام کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیوا نہ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاننے اور ماننے والے لوگ نہ ہوں۔ پوری کائنات کا آپ جائزہ لگا لیجئے، ہر خطے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیوا آپ کو ملے گا، لیکن صرف نام لینے سے اور نعرے بازی لگانے سے حضرت ابراہیم ان کے نہیں ہو جائیں گے۔ قرآن نے اس کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ ابراہیم کن کے ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما بردار مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، شرک کرنے والے نہیں تھے، شرک سے کوسوں دور تھے، سچے پکے اللہ کے فرما بردار برگزیدہ پیغمبر تھے۔
تو پتہ چلا یہودی لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی جو کہتے ہیں ہمارے ہیں، مشرکین جو کہتے ہیں ہمارے ہیں، اللہ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی صفت کو بتایا، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا، وہ مکمل تابعدار فرما بردار مسلمان اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان کی روش کو، ان کے طریقے کو اور ان کی ملت کو جو بھی اتباع کرے گا، جو بھی اپنائے گا، ابراہیم انہیں ہوں گی۔ اور اللہ نے فرمایا بھی وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و سوانح کو پڑھ کر اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کیسے مشرک ہو جائیں گے؟ آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت شروع کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کی بے شمار آیتیں ہیں۔ قرآن پاک کی 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور 67 مرتبہ حضرت ابراہیم کا قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دنیا میں اللہ نے بھیجا، ایسے ماحول میں بھیجا جب حالات پرفتن تھے، یہ حالات کچھ بھی نہیں ہیں، ایسے حالات میں اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا جب وقت کا سپر پاور طاقت نمرود جیسا بادشاہ جو اپنے آپ کو صرف بادشاہت ہی نہیں بلکہ اپنی خدائی کا دعوے دار بھی تھا، ایسے پرفتن ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا اور کسی مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں کیا۔ آج ہم بولتے ہیں نا، ارے مولانا صاحب حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارے معاشرے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں بس دے کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، بچے ضد کر رہے ہیں، کیا ہو جاتا ہے ہم بھی کاٹ لیں گے، ماحول ایسا ہے، اگر نہیں کاٹیں گے تو سامنے والے کیا کہیں گے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو شرکیہ اعمال سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم مسلمان صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ حالات اچھے نہیں ہیں، حالات ایسے ہیں جو مجبور ہیں، ہم کیا کریں گے۔ آئیے حالات کا مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ کی پیدائش ایک ایسے بت فروش آدمی کے گھر میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے جو صرف بت بیچتا نہیں بلکہ بت کو تراش خراش کر بت بنایا بھی کرتا تھا۔ صرف بت بیچنا کام نہیں، اس کا ذریعہ معاش ہی بت بیچنا تھا، تراشنا خراشنا اور بت کی خریدی بکری کا کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کے گھر میں پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اندھیری گھٹا ٹوپ شرک و کفر کے ہر طرف مناظر نظر آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کیا کریں گے؟ میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بچپن ہی سے حکمت و دانائی عطا کی تھی۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ طے کر رکھا تھا کہ انہوں نے حالات کو بدلنا ہے، حالات کے رخ کو چینج کرنا ہے حضرت ابراہیم کے ذریعے۔ جیسے ہمارے یہاں کیا ہے، اگر کوئی چھوٹا معصوم بچہ ہے، انتہائی محنت ہے، بڑی اچھی محنت کرتا ہے، بہت خوش طبع ہے، اچھی عزت کرتا ہے، تو لوگ دیکھ کر کیا بولتے ہیں، یہ بچہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا، بہت بڑا کام کرنے والا ہے۔ ہمارے حالات ایسے ہیں، حالات دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں۔ جس نبی کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے بچپن ہی سے ہم نے ابراہیم کو حکمت و دانائی عطا کی تھی، اور اللہ یہ گمان کیا اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں ہمارے علم میں تھا کہ یہ حالات کا رخ بدلنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ذریعے ملک عراق کے حالات بدلنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پل کر جوان ہو جاتے ہیں تو میرے بھائیوں
دعوت کا کام کسی بستی اور کسی قریے سے شروع نہیں کرتے بلکہ اپنے گھر سے بنیاد بناتے ہیں، اپنے ابا کو بلاتے ہیں، اپنی امی کو بلاتے ہیں۔ قرآن پاک ذکر کرتا ہے اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ اے میرے پیارے ابا، اے میرے والد مکرم، اے میرے والد محترم، آپ ان بے جان چیزوں کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ نہ جو سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہے۔ توحید کی دعوت تبلیغ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے پیارے ابا کو بہت پیارے پیارے الفاظ میں سمجھا رہے ہیں، ابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کن چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں؟ مکھیاں ان پہ بیٹھ جاتی، ہٹانے کی قدرت نہیں رکھتے، ان کے سامنے مٹھائیاں رکھی جاتی، ان کی مٹھائیوں پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، ان کی مٹھائیوں کو چوہے لے جایا کرتے ہیں، روکنے کی طاقت نہیں، سننے کی طاقت نہیں، بولنے کی طاقت نہیں۔ جو کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا، جو خود اپنی فکر نہیں کر سکتا، وہ آپ کی فکر کیسے کرے گا؟ پھر فرمایا یا اذ قال لأبیہ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے میرے والد، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت ہرگز نہ کیجیے، شیطان خدائے رحمان کا دشمن ہے۔ یہ بتوں کی پوجا کرنا گویا شیطان کی عبادت کرنا، شیطان کی اطاعت کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں کے اندر جو بتوں کی محبت ڈالا ہے وہ صرف اور صرف شیطان کی کرتوت ہے، شیطان کی چال ہے، شیطانی خیالات اور وہم ہیں۔ لہذا حضرت ابراہیم نے فرمایا اے میرے ابا، لہذا آپ ان چیزوں کی عبادت نہ کیجیے، شیطان کی پوجا اور عبادت نہ کیجیے۔ میرے بھائیو، بہت پیارے پیارے الفاظ میں حضرت ابراہیم اپنے ابا کو سمجھا رہے ہیں، لیکن ابا جان کیا بولتے ہیں؟ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ ابراہیم، میں دیکھ رہا ہوں، بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تو میرے معبودوں سے بیزار ہو چکا ہے، ان بتوں سے بیزار ہو چکا ہے۔ خبردار، اگر تو نے اپنی نوعیت نہیں بدلی، اپنے طرز و طریقہ کو نہیں بدلا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کروں گا، پتھروں سے تمہیں سنسار کر ڈالوں گا، پتھروں سے مار کر تمہیں ہلاک کر ڈالوں گا۔ لہذا تم اپنی نوعیت کو چینج کرو، اپنے عقیدے کو بدلو، اور تم یہ کیا بکواسات کر رہے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم پیارے پیارے معصومانہ جملے حضرت ابراہیم اپنے ابا کے لیے فرما رہے ہیں، اور ابا کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے؟ میرے بھائیوں، وقت کی قلت دامنگیر ہے، آگے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو باتیں یہاں سے شروع کی جائیں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو بہت سارے امتحانات کی وادیوں سے گزرنا پڑا ہے، اور اللہ کے نبی کے سامنے ان واقعات کو اسی لیے بتایا جا رہا ہے، اے نبی جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی نبی اور پیغمبر آئے ہیں ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جب نبی اور رسول جو معصوم ہوتے ہیں ان کو امتحان کی وادیوں سے گزرنا پڑا ہے، تو اے امت مسلمہ کے لوگوں، ہم کیا ہیں؟ اللہ ہمیں کسی طرح بھی آزما سکتا ہے، لہذا تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم انبیاء کے واقعات و حالات کو پڑھیں گے، دلوں کو سکون پہنچے گا کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے مسلمانوں کے لیے۔ حالات آتے ہیں اور جاتے ہیں، میرے بھائیو، حالات کے اندر جو ڈٹے رہتا ہے، اللہ کی توحید کو پکڑ کر اپنے اعمال کو مضبوط کرتا ہے، انہی لوگوں کو اللہ کامیاب کرتا ہے۔ حالات سے جو بدل جاتے ہیں اور حالات کے چکر میں اپنے آپ کو بدل جاتے ہیں اور شرکیہ اعمال پر اپنے آپ کو اتار لیتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔